خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 19واں 20واں اور 21واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے، یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا، پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ڈیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس ڈیرے میں آئیں اور جتنے اس ڈیرے میں رہتے ہوں وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گے، اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں، پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے، وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے، پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا، ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو، جو ناپاکی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی، اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے
اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبہ کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا، اور موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے، کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے، اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا، اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی، اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے، اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے۔ سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے، ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کنووں کا پانی پیئیں گے، ہم شاہراہ پر چل کر جائیں گے اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں۔ پر شاہ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا، ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا ہے کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔